اور اس وقت وزیر مواصلات مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مراد سعید صاحب، یہ تو بات بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ الفاظ کو نپے تلے انداز میں استعمال کیا جائے، خاص طور پر ملک سے دور بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کی جائیں، یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ لہجے جو ہیں وہ ان میں زہر بڑھتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس وقت ایک سرٹیفائیڈ مفرور، میں پھر سے کہوں گا، اور چور اور ڈاکو مخاطب طور 1 گھنٹے کا اس کو تمام میڈیا چینلز پہ ٹائم ملا۔ اب یہ بیٹا کہاں پہ تھا؟ لندن میں جن جائیدادوں سے یہ پہلے انکار کر رہے تھے، یہ جائیدادیں پاکستان کے قوم کے پیسے سے بنی۔ انہوں نے پاکستان کو لوٹا، پاکستانی عوام کو لوٹا، پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے۔ میں پھر سے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ نے اس کو سرٹیفائیڈ جھوٹا اور ڈھاکو ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں کی، ذرا تھوڑی سی شرم ہوتی، اس کے اوپر ایک ایک جو تقریر تھی اس کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں۔ آغاز میں انہوں نے پاکستانی قوم کے مہنگے بجلی کے بلوں کا ذکر کیا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ آئی پی پیز کی رپورٹ عمران خان نے اس کی انکوائری کرائی اور رپورٹ آئی۔ اس رپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے کہ نواز شریف نے کرپشن، کک بیکس، رشوت خوری کی خاطر اس کی ٹیم نے، شہباز شریف نے ایسے معاہدے کیے کہ پاکستانی قوم بجلی استعمال کرے نہ کرے، بل پاکستانی قوم نے دینے ہیں۔ پیسہ کس کو ملا؟ نواز شریف کو ملا۔ یہ انکوائری رپورٹ میں یہ چیزیں آ چکی ہے۔ ایل این جی ٹرمینل جو انہوں نے 2 لگائے، گیس کے بلوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو دونوں کے اوپر آپ گیس استعمال کرے نہ کرے، پاکستانی قوم نے روزانہ کی بنیاد پہ ایک ٹرمینل کا $2.5 لاکھ پے کرنا ہے۔ اس میں جو معاہدے ہوئے 20 سال کے کہ دنیا سے 3 گنا مہنگی گیس ہم خرید رہے ہیں، پیسہ کس کو ملا؟ اس سرٹیفائیڈ ڈاکو اور چور کو ملا، جس سے یہ باہر جائیدادیں بنی جہاں پہ آج بھی یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام کی بات کی، اس شخص کو اگر شرم آتی تو ایک اسپتال بھی 35 سالہ حکومت میں نہیں بنا سکا جہاں پہ اپنا خود علاج کر سکے۔ اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کے خاندان والے تمام پاکستان سے باہر علاج کرتے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے ایک اسپتال نہیں بنایا۔ مراد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے مختلف اداروں کو ہم اور قومی اداروں کو نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے یہ معاملہ تھا آپ کی حکومت تک، اس کے بعد یہ معاملہ پہنچا افواج پاکستان تک، اب یہ معاملہ بڑھ کر عدلیہ تک بھی پہنچ گیا کہ وہاں سے بھی انصاف نہیں ملنا، تو کس سے انصاف کی توقع کر رہے ہیں نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں؟ میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہا تھا کہ انہوں نے آغاز میں تو ایسی باتیں کی کہ جیسی اس کو قوم کا بڑا دکھ ہے، قوم کا بڑا درد ہے۔ اصل میں دکھ ایک ہی چیز ہے کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا تھا، پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اس کو سرٹیفائیڈ کرپٹ ڈکلیئر کر دیا اور اپنی سیاست کی خاطر یہ پاکستان دشمنوں کو اس وقت خوش کر رہا ہے۔ عہد کی بات کر رہی تھی، کل اس نے جو الفاظ ادا کیے، جو کل پاکستان اپنے عہد کو اس نے پامال کیا، اپنے عہد کو اس نے پامال کیا، یہ کس کو خوش کر رہے تھے؟ یہ جو باہر بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے انڈیا کا بیانیہ پروموٹ کر رہے، کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کشمیر کے حوالے سے بات کی، عمران خان تو پاکستان کا کشمیر کا سفیر بن گیا۔ عمران خان نے تو 54 سالوں میں جو UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کا کیس نہیں لڑا گیا تھا، کشمیر ایجنڈے پہ نہیں تھا، 54 سال بعد 1 سال کے اندر 3 دفعہ ایجنڈے پہ آ گیا۔ آج الحمدللہ کشمیر انڈیا کا اندرونی نہیں بین الاقوامی مسئلہ بن گیا۔ آج الحمدللہ پاکستان نے دہشت گردی کی ناسور کا خاتمہ کیا۔ آج الحمدللہ دنیا پاکستان کو عالمی امن میں کردار کے لیے درخواست کرتا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کو کوئی ڈوم اور نہیں کہتا۔ اس کے بعد وہاں مراد صاحب، اس وقت نون لیگ کتنی مشکل میں ہے بحیثیت پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی جو قیادت ہے، جو عام کارکن ہیں، جو پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی عدلیہ سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ احترام بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کتنی مشکل پیدا ہو گئی ہے اس طرح کی سپیچز کے بعد؟ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں سے مخاطب تھا جو اس کے ذاتی غلام ہے۔ خبر یہ ہے
کہ نون لیگ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ نواز شریف سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں کہ خود بن سکتا، خود ایک بندہ مفرور ہے، خود ایک بندہ کرپشن میں رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے، وہ میرے ملک کے خلاف کس طرح بیانات دے کے انڈیا کو خوش کر سکتا ہے۔ نون لیگ کا جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے وہ بغاوت کر چکا ہے ان سے، وہ اپنی سیاست جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ نواز شریف سے ایسے کتنے لوگ جو ہیں وہ حکومت سے رابطے میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی؟ مراد صاحب بہت سارے لوگ جو ہیں، کل آپ کے چینلز نے دکھایا تھا کہ 4 MPs کی تقریباً بزدار سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، ان کو تو آج ہٹا دیا، فارغ کر دیا، کیونکہ وہ سچ بولنا چاہ رہے تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے۔ فارغ تو خود نواز شریف ہو چکا ہے، فارغ تو خود ہو کے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ اداروں کے حوالے سے عدلیہ کے اوپر جو آج انہوں نے بات کی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو ہر جج جسٹس قیوم چاہیے؟ انہوں نے جو بات کی پاکستانی فوج کے حوالے سے، کیا ان کو اپنی مرضی کے لوگ چاہیے ہوتے؟ جو پاناما ججمنٹ میں آ چکا، پاناما ججمنٹ میں کہا گیا تھا کہ نیب میں اپنی مرضی کا بندہ لگایا، مراد سعید صاحب کیا آپ کو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ آج نواز شریف صاحب نے 2 بار یہ بات دہرائی ہے کہ میرا ساتھ دو گے، مجھے مایوس تو نہیں کرو گے؟ آپ کو لگتا ہے یہی ایک وجہ ہے جس وجہ سے انہوں نے 2 بار اس بات کو ریپیٹ کیا ہے؟ دیکھیں ان کو بالکل احساس ہے، وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ سیاست، پاکستانی سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ آپ پوری گفتگو سے سنیں، اپنا ذہنی تناؤ جو وہ پاگل ہو چکا ہے، سب کے سامنے ہے کہ ایک ذہنی تناؤ کا وہ شکار ہے، تو ایسے بندے کو میرے خیال سے سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن 2 باتیں میں یہاں پہ اہم کروں گا کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، عمران خان کے اوپر بھی کیس چلا، 40 سال عمران خان نے اپنے 40 سال کمائی کا پورا ریکارڈ، پورا منی ٹریل سپریم کورٹ میں جمع کر دیا۔ عمران خان کے حوالے سے کیس انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بنیگالا مطلب ذاتی گھر کیسے خریدا؟ عمران خان نے کرکٹ کے دور سے، کاؤنٹی کرکٹ سے لے کے تمام منی ٹریل دے دیا، کیونکہ وہ صادق تھا اور امین تھا، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی یہ ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے باہر کما کے، کہتے ہیں کہ اہلیہ کا نام لگا دیا کہ جی اہلیہ نے پیسے دیے تھے، پھر زمان پارک کا بھی حساب مانگ رہے ہیں، مالم جبہ کا تذکرہ کرتے ہیں، پشاور میٹرو کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم عمران خان، پوری قوم کو فخر ہے، پوری دنیا کو فخر ہے کہ صداقت اور امانت کی وہ پہچان ہے۔ انہوں نے جب حساب مانگا عدالتوں میں، عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھا، عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آج تک تو میں وزیر ہی نہیں بنا۔ عمران خان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے ذاتی گھر کا 40 سال کی جو ان کی آمدن تھی کہ پاکستان سے باہر کمائی کی، کرکٹ میں کمائی کی، پاکستان پیسہ لے کے آیا، باہر کوئی جائیداد نہیں بنائی، صرف ذاتی گھر کا حساب تھا، 40 سال کا منی ٹریل۔ اچھا مراد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی اے پی سی ہو رہی ہے اور جو چناؤ کیا گیا ہے کوئٹہ کا، بلوچستان میں اگر ہم اسمبلی کی بات کریں تو نون لیگ کی نمائندگی 1 نشست کی ہے، پیپلز پارٹی کی نمائندگی 9 ہونے کے برابر ہے، ایسے میں اس جگہ کا چناؤ کرنا، اور خاص طور پر پھر اس نیریٹو کے ساتھ جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ آپ اس کو اسی انداز میں لے کے جائیں جو اس وقت بھارت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جو بھارت بلوچستان میں سازشیں کر رہا ہے، پھر اس کو ملائیے نواز شریف کی اس جگہ کی انتخاب کا۔ نواز شریف سے یہ بھی پوچھا جائے کہ 2017 میں نااہلی کے بعد اس کی لندن میں کن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی؟ یہ سوال ان سے آپ پوچھنا چاہیے، ان سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں تو یاد ہے، پاکستانی قوم کو تو وہ ملاقاتیں یاد ہے جب مودی کو انہوں نے گھر بلایا تھا، پاکستانی قوم کو وہ ملاقاتیں یاد ہے جب سجن جندال کو انہوں نے بغیر ویزا کی مری بلایا تھا، پاکستانی قوم کو ان ملاقاتوں کا پتہ چلا جب برکا دت نے کتاب لکھی کہ سری لنکا میں کس طرح انہوں نے مودی سے تمام اداروں سے چھپ کے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں جو ڈسکشن ہوئی تو کیا چھپ کے ملاقاتوں میں کوئی پاکستان کی خدمت کی بات ہوئی؟ انہوں نے ذاتی کاروباروں ان کے ساتھ شروع کیا، انہوں نے ان کی بیانی کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ نااہلی کے بعد لندن میں ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہونا ہو گئی، اور اب جھوٹ کی بنیاد پہ بیمار ہوں، مرنے جا رہا ہے، اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے، جھوٹ بولا، سرٹیفائیڈ جھوٹ نے ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولا اور باہر گیا، اور باہر بیٹھ کے آج وہ پاکستان کے خلاف۔ اچھا مراد صاحب، ایک اور چیز بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ there has to be a limit۔
آپ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ کو اپنے سینے میں راز دفن رکھنے چاہیے اور ایسی سپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے جو کہ دوسرے ملک اور خاص طور پر دشمن ملک اس سے فائدہ اٹھائیں. گزشتہ روز کا جو ان کا بیانیہ کروز میزائل سے ریلیٹڈ تھا کہ جی ہم نے وہاں پر ان کو اٹھایا, بلوچستان میں گلے تھے 1999 میں, اس کے بعد ہم نے اس کو ریورس انجینئر کیا. ایک سابق وزیر اعظم اس طرح سے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ چار چیزوں کے اوپر بالکل خاموش نہیں رہا جا سکتا, اور حکومت تو بالکل خاموش نہیں ہوگی. کل کا بیان کہ کس طرح انہوں نے وزیر اعظم کے عہد کو پامال کیا, بلوچستان کا انتخاب کی کیا سازش ہے اس وقت انڈیا بلوچستان میں کر رہا ہے اور یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تیسری چیز کہ انہوں نے لندن میں کن ڈپلومیٹ سے ملاقاتیں کی, اس میں کیا گفتگو ہوئی, اور پاکستان کے خلاف کس طرح باہر بیٹھ کے یہ دشمن کی بیانی کو فروغ دے رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر بالکل خاموش نہیں رہا جا سکتا. جو برکا دت کی کتاب تھی اس کے اوپر اگر 2017-18 میں کاروائی ہو چکی ہوتی کہ کس طرح اس نے چھپ کے ملاقاتیں کی مودی سے اور پاکستان دشمن بیانیوں کو کس طرح فروغ کیا, کس طرح اس کو سپورٹ ملی, ان چیزوں کا اگر اس وقت مراد صحیح صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا, تو حکومت کا لائحہ عمل کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں, کیا کریں گے اب؟ حکومت اس کے اوپر بالکل خاموش نہیں رہے گی, اس کے اوپر ضرور کاروائی ہوگی. یہ جو کل کا بیان ہے, پھر جو بلوچستان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, جو باہر ڈپلومیٹ سے ملاقاتیں ہوئی, ان تمام چیزوں کے اوپر بالکل خاموش نہیں رہا جا سکتا اور آئین اور قانون کے مطابق کاروائی ہوگی. اور میں پھر آپ کو بتاؤں کہ جب نواز شریف کو پاکستان بلانے کے لیے بھی انتظامات ہوتے ہیں تو آپ میڈیا بھی, پاکستانی قوم بھی تیار رہے کہ پھر بات کیا ہوتی ہے کہ پھر سے ان کا شور اٹھتا ہے, پھر سے اداروں کے اوپر وار ہوتے ہیں, پھر سے عدلیہ اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر یہ حملہ اور ہوتے ہیں. یہ بیانات ان کی صرف کرپشن بچانے کے لیے, دشمن کو خوش کرنے کے لیے, اپنی بیرونی ملک جائیدادیں بچانے کے لیے اور اپنی سیاست میں واپسی کے لیے ہیں. لیکن پاکستانی سیاست اس سچویشن میں سیاست میں واپسی ممکن ہے, اور خاص طور پر اب یہ جو نیریٹو ہے پیپلز پارٹی, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کے بیان بازی ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ مختلف جماعتیں اپنے مفادات کے تحت سیاست کرتی ہیں, جو نواز شریف صاحب کی جانب سے بیان دیے جا رہے ہیں تو دیگر جماعتیں اپوزیشن کی آپ کو لگتا ہے وہ چل پائیں گی ان کے ساتھ؟ بالکل مجھے نہیں لگ رہا. ایون کہ ان کی پارٹی کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہے, جو وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, جس طرح کے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, کوئی بھی بندہ جو پاکستانی ہو, جس نے آئین پاکستان کے اوپر حلف لیا ہو, وہ پاکستان دشمن نیریٹو کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, سیاست کرے. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ سیاست کرے, آپ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے, لیکن آپ ساتھ میں یہ کرے کہ جو آپ سے عدالتوں میں سوال ہوتے ہیں, نیب جب آپ کو بلاتی ہے تو آپ ان جائیدادوں کا حساب دیں, آپ اداروں کو نشانہ نہ بنائیں. میں پھر بتا دوں کہ پاکستان کے پاس 5 اداروں کا نام تھا, 5 اداروں کا نام دیا گیا تھا پاناما کی ججمنٹ میں کہ نواز شریف نے ان اداروں کو تباہ کیا اپنا بندہ لگانے کے لیے, اچھا بندہ لگانے کے لیے نہیں, ان اداروں کو تباہ کیا. لیکن پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے, پاکستان کی جو ISI ہے وہ دنیا کا بہترین ادارہ ہے, انٹیلیجنس ادارہ ہے. لہٰذا ان کے اوپر آپ اپنی گندی سیاست اچھا مراد صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ اس چیز سے بڑی, آپ ینگ پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں, ابھی وفاقی وزیر بھی ہیں, آپ دنیا بھر میں سمجھتے ہیں کہ ہاؤ تھنگز ورک. امریکہ میں لابنگ ہوتی ہے پاکستان کے خلاف, لنڈن میں لابنگ ہوتی ہے پاکستان کے خلاف. جب ملک کے منتخب وزیر اعظم جو رہ چکے ہوں, 3 دفعہ وزارت عظمیٰ پہ رہ چکے ہوں, مختلف عہدوں پہ, ایسی باتیں اگر کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کو لابنگ کی کوئی ضرورت ہے؟ دشمن میں نے یہ 2017 میں سوال کیا تھا قومی اسمبلی میں, اور آپ کے چینل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ نواز شریف کی کس لابنگ فرم کو ہائر کیا گیا تھا اور کس لابنگ فرم سے ان کی ملاقاتیں تھی, ان کی کن ڈپلومیٹ سے ملاقاتیں تھی, وہ کن کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ نے انڈیا میڈیا کا وہ بیانات نہیں سنے, آپ نے ان کے اینالسٹ اور ان کے جو آفیسرز تھے ان کے بیانات نہیں سنے کہ نواز شریف کے اوپر تو ہماری انویسٹمنٹ ہے. آج تو وہ بیانات کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے. وہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا جو ابھی یہ تقریریں کر رہا ہے, اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں, اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. جب یہ انڈیا کیا مودی کی حلف برداری پہ, تو وہاں پہ انہوں نے حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا, لیکن کس کے گھر گیا؟
کس سے ملاقاتیں کی انہوں نے؟ یہ کیوں کشمیر کا کے اوپر خاموش رہا؟ یہ کیوں پاکستان کے اندر جو خودکش حملے کروا رہے تھے، جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے، کہ ایک طرف ہم پاکستانیوں کا جنازہ اٹھا رہے تھے، دوسری طرف ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے جوان شہید ہو رہے تھے، لیکن کلبھوشن جب پکڑا گیا، جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی، لیکن اس سے بڑھ کر جب انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان مقدمہ لڑتا ہے تو انڈیا اپنی گواہی میں نواز شریف کے بیانات چلاتا ہے۔ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جب پاکستان کلبھوشن کا مقدمہ وہاں پہ آئی سی جے میں جاتا ہے، انڈیا اپنی دفاع میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کلبھوشن کو، پاکستان نے ان کو بری طرح ایکسپوز کر دیا، لیکن جو میرے اور آپ کے پاکستان کے خلاف بیانات چلتے ہیں گواہی کے طور پہ جس کو پیش کیا جاتا ہے وہ نواز شریف کا بیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مراد سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔